ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زباں مل گئی اور وہ بولنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج و منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں، ان کے مسخر جنات اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے، کاہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے اور وہ خود گونگے ہو گئے، اس روز بات تک نہ کر سکے، بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی، زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ کہ برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے، اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عوارض خواتین کو پیش آتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی شکایت نہ کی۔ والد گرامی پہلے ہی وفات پا چکے تھے، فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کا محافظ و نگہبان اور مددگار ہوں۔ سب نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک کے ساتھ برکت حاصل کی اور اس خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور کہا اے آمنہ، کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، جب وہ متولد ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پر ہول سا طاری کر دیا، پھر دیکھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر مل دی ہے، اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر تکلیف زائل ہو گئی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی، اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا، اس سے ہر چیز منور ہو گئی جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھیں جیسے کھجور کے درخت ہوں، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا، کسی نے کہا اس نومولود مبارک کو لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے، پرندوں کے ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نومولود کو دیکھا، وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا اور اس نومولود کو اس نے چھپا لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا، یہ اپنے وقت کی شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ اس کے بعد اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے سنا
کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ اور جنوں انس سے، درندوں اور پرندوں سے، ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی سفود اور حضرت نوح علیہ السلام کی رکت اور گریہ وزاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا کر فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز پارچہ ریشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 ایسے اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا۔ پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا اور پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔